کیا تم اپنے باپ دادا کی قبروں کو چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ کیا تم اپنے زمین اور جائیداد کو چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ کیا تم اپنا مال و متاع قربان کر دینے پر تیار ہو جاؤ گے؟ اگر تمہارے اندر ایثار کا جذبہ ہے اور تم یہ سب کچھ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑنے پر تیار ہو، تو پھر میں تم کو ایک ایسی آزاد فضا میں سانس لینے کی بشارت دیتا ہوں کہ جہاں کوئی تم پر روک ٹوک نہیں ہوگی، جہاں عملاً تم اسلامی قوانین کے تحت اپنی زندگی گزار سکو گے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ایک اللہ کے حکم سے گراؤنڈ بنایا، صحابہ کرام کے ذہن کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے سبب بھی بنایا کہ مدینۃ المنورہ سے لوگ خود آ گئے، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور دین اسلام پر اور جذبہ خیر خواہی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت و نبوت پر ان سے بیعت بھی لی۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں یہ بیعت مشہور ہے۔ اگرچہ 3 دفعہ مدینۃ المنورہ سے وفود آئے تھے، لیکن 2 بڑی بیعتیں مشہور ہیں، تو اسی لیے اس کو بیعت اولیٰ و ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ہدایت کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے روانہ بھی کر دیا تھا، تاکہ یہ ان کے اندر دین اسلام کی سمجھ بوجھ وہ قائم کریں اور وہاں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت تیزی کے ساتھ ہو، تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہمارے پہنچنے کے بعد ہمیں وہاں اجنبیت کا احساس نہ ہو، کیونکہ کسی نئی سرزمین پر جب کوئی جاتا ہے تو وہاں اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ عملی اقدامات یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی، وہ اپنا معاشرہ، اپنی طرز معاشرت میں، اپنے زندگی کے انداز میں وہ آزاد رہے، وہ کسی کا پابند نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کا پابند ہوگا تو اس کو نماز ادا کرنے کے لیے آزادی نہیں ملے گی، وقت نہیں ملے گا۔ تو اپنی طرز معاشرت ہونی چاہیے۔ جب اپنی طرز معاشرت ہوگی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو دیکھیں بھالیں، تو ہمیں اس کے لیے اپنی عبادت گاہیں بھی تعمیر کرنی ہوں گی، ہمیں اپنے قوانین پر عمل کرنے کے لیے اپنی ریاست کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ایک یعنی کامن سینس کی بات ہے، اور اسی کے لیے ہر کوئی جد و جہد کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم بھی کہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے اور پھر اس ریاست کی حفاظت بھی کی جائے، کیونکہ پھر جہاد کو فرض بھی اسی لیے کیا گیا۔ جب تک ریاست نہیں تھی جہاد فرض نہیں تھا۔ مکۃ المکرمہ میں حضرت بلال پر کتنا ظلم ہوا، جہاد فرض نہیں ہوا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت سمیہ کی شہادت، حضرت یاسر کی شہادت، ٹھیک ہے، لیکن کوئی جہاد کی فرضیت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ مدینۃ المنورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچ گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو فرض کیا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سال بہ سال 2 ہجری میں، یعنی مدینہ پہنچنے کے 1 سال کے بعد ہی غزوہ بدر ہو گیا رمضان المبارک میں، پھر دوسرے سال 3 ہجری میں غزوہ احد ہو گیا، پھر اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہو گیا۔ یہ مختلف غزوات ہوتے رہے۔ تو اسلامی ریاست کا قیام یہ بہت ضروری، تاکہ مسلمان اپنی
معاشرتی زندگی میں آزاد ہو جائے۔ یہی مقصد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک چاہے ایک مسلمان باقی رہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی اسلامی زندگی میں آزاد ہو، کسی دوسرے کا پابند نہ ہو۔ آزادی کا تصور یہ ہے کہ دنیا کے تمام ان لوگوں کو جو اپنی دانش میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم کے اعتبار سے لوگوں پر حاکم ہیں، ہم دانش کے اعتبار سے لوگوں پر حاکم ہیں، ہم تدبر کے اعتبار سے، ہم تمدن کے اعتبار سے، ہم ترقی کے اعتبار سے، کوئی کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، یعنی کسی کے پاس غذائی اجناس زیادہ ہے، کسی ملک کی پیداوار زیادہ ہے تو وہ کہے گا جی میری پیداوار زیادہ ہے لہذا مجھے میری اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ عرب ممالک میں اور امریکہ میں پیٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہیں کہ ہمیں اس بنیاد پر کہ توانائی اور وسائل ہمارے کنٹرول میں ہیں لہذا ہماری حکمرانی کو اور ہمارے غلبے کو تسلیم کیا جائے۔ تو آزادی کا تصور، مسلمان کی آزادی کا تصور یہ ہے کہ وہ کسی کے غلبے کو تسلیم نہیں کرتا، مسلمان کسی کا محکوم نہیں ہے، مسلمان ہر ایک کی غلامی سے نکل کر اپنے آپ کو جب اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دیتا ہے تو یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دوسرے کی غلامی میں ہوگا تو یہ آزاد نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو سب کی غلامی سے نکالنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب اور امت کے مطلوب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ان کی غلامی میں دے دینا، یہی آزادی، اسی کو آزادی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت دے کر آزاد کرایا تھا، اپنے پاس سے ایک غلام بھی دیا اور بہت تنو مند اور طاقتور غلام دیا اور کئی ہنر جاننے والا غلام دیا اور پھر پیسے بھی دیے اور اس کے بدلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور پھر اس کے بعد راستے میں ان کے والد مل گئے، وہ نابینا تھے، حضرت ابی قحافہ، وہ کہنے لگے تمہارے غلام خریدنے کی بڑی شہرت ہے، کیا بات ہے اور کیا ابھی بھی کوئی غلام خرید کے آ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں میں نے یہ غلام خریدا۔ تو انہوں نے ایسے ٹٹول کر کے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کے بازو تو پتلے پتلے ہیں، یہ کیسے خریدا؟ کہا فلاں غلام کو دے کر کے اور اتنے پیسے دے کر کے خریدا۔ کہنے لگے وہ غلام اس کے بازو تو بڑے موٹے تھے، وہ طاقتور تھا، اور یہ تو بچہ ہے تو اس کو کیوں لیا؟ تو کہا اس کو میں نے لے لیا، کہا تو اپنی غلامی میں رکھو گے؟ کہا نہیں، اس کو آزاد کرنے کے لیے خریدا ہے، آزاد کرنے کے لیے خریدا ہے۔ تو اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت بلال کو حضور کی غلامی میں دے دیا۔ تو جو حضور کی غلامی میں آ گیا در حقیقت وہ آزاد ہو گیا، ہر چیز سے آزاد ہو گیا، فکر و غم سے آزاد ہو گیا، رنج و محن سے آزاد ہو گیا، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے آزاد ہو گیا، دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو گیا، دوسروں کے تان و تشنیع سننے سے آزاد ہو گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی پناہ میں اپنے دامن میں لے لیا، تو حضور کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا سمجھ لیجئے وہ آزاد ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، اور سچی اور حقیقی آزادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا، اسی لیے بر صغیر پاک و ہند میں اس مقام پر جتنے بھی ہمارے مسلم حکمران رہے انہوں نے اپنی اسلامی ریاست کی حفاظت کی، اگرچہ حفاظت کرنے میں کما حق کامیاب نہ ہو سکے، مختلف وقتوں میں کبھی مسلمان بھی باہم برسر پیکار ہو گئے، کبھی
ان کے مرہٹوں سے مقابلے رہے، ہندوؤں سے مقابلے رہے، بعض دوسری اقوام سے بھی مقابلے رہے، لیکن اس کے باوجود دہلی جو پایہ تخت تھا، دہلی جو کہ دارالسلطنت تھا، اور اسے تقریباً 900 سال تک، بہت بڑی مدت، اتنے عرصے تک جو ہے اس کو اسلام کے قلعے کی حیثیت حاصل رہی۔